اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اول تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، کیا ہم نے اپنی زندگی میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس پہ ہم نے کبھی غور و فکر کیا کہ جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو کیا ہم نے فجر کی نماز ادا کی؟ جب رات کو سوتے ہیں تو کیا ہم نے عشاء کی نماز ادا کی؟ دن میں 5 ٹائم ہم نے نماز ادا کی؟ ہفتے میں جمعہ آتا ہے، اسی پہ ہم چلے جاتے ہیں، وہ پڑھ کر بس واپس آ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کوئی تیر مار دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کے حصول بتائے ہیں، جینے کا مقصد دیا ہے، جینے کے لیے ہمیں اللہ نے واضح بھی کر دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ہمارے اگر نیچر والی جو زندگی ہے، جو گھریلو زندگی ہے، اس پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد ایسے ہیں جو باقاعدگی سے 5 ٹائم نماز ادا کرتے ہیں، کتنے گھر میں ایسے بچے ہیں جو باقاعدگی سے 5 ٹائم نماز ادا کرتے ہیں، اور کتنے ایسے بچے ہیں اور کتنے ایسے افراد ہیں گھر کے جو اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے جو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور جو ہمیشہ ابد الآباد والی زندگی ہے، جو باقی رہنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہم نے آگے کیا سوچا، کیا فکر کی، کیا غور کیا، اس چیز پہ ہمیں زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو کتنے بچے ہمارے ایسے ہیں جو باقاعدگی سے مسجد میں جاتے ہیں آتے ہیں، کبھی ہم نے اس چیز پہ غور نہیں کیا، کبھی ہم نے اس چیز پہ فکر نہیں کی کہ ہمارے گھر میں کتنے ایسے افراد ہیں جو اللہ رسول کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے بھائی جان، یہ تو سب یہی رہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف فرما بردار ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے دنیا یہ جو ہے قید خانہ بن جاتی ہے، کافر کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ کتنے ہمارے گھر میں ایسے افراد ہیں، نہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، یا نہ خود یہ دیکھتے ہیں کہ میں خود کیا کر رہا ہوں، یا نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں۔ بس دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے، اسی دوڑ کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں۔ اسی دوڑ نے ہمیں آخر قبر تک پہنچا دیا، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، یہ جو 3 سوالات ہوں گے، ہمارے پاس ہے ٹائم ان کے جوابات دینے کے لیے؟ ہمیں عمل دنیا میں ہوگا تو ہم روز قیامت بلکہ قبر میں امتحانات میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جب ہمیں دنیا میں کبھی فکر نہیں کی، بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا رہے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک ہم خود کیا کرتے ہیں۔ کوئی شخص اگر ہمارے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے تو وہ کبھی اپنے بچے کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بیٹا تم نے کیا پڑھا ہے، حفظ قرآن جو مکمل کیا ہے تم نے کیا سیکھا، کیا پڑھا۔ کیوں نہیں کر سکتا وہ ایسے؟ کیونکہ اسے خود ہی نہیں پتا۔ اس کے خود کے پاس علم ہو تو وہ اپنے بچے کو پوچھنا کہ میرے بیٹے نے حفظ کیا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں بیٹا کتنے سپارے حفظ کیے، کیسے حفظ کیا، اللہ کیا حکم فرما رہے ہیں، اللہ کے کیا احکامات ہیں۔ ان چیزوں پہ تو ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں خود ہی نہیں پتا۔ بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں جی میرے بچے نے حفظ کر لیا ہے۔ تو عبادت تو شیطان نے بھی بہت کی تھی، ابلیس نے تو اتنے سجدے کیے تھے کہ کسی نے شاید کیے ہی نہیں اتنے۔ لیکن اللہ کی ایک بات کا منکر ہوا، اللہ نے وہ ساری نمازیں، ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماری اور اتر جنت سے۔ اللہ نے کہا جنت سے اتر جا۔ تو اسلام کیا ہے میرے بھائیو؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں اس چیز پہ بہت بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی جو ہے اس کو ہمیں اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکامات پہ گزارنی چاہیے، اسی راستے پہ گزارنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی بہت اچھی گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہم مایوس ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے، کتنی نسل یہ جانتی ہے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں، وضو کے کتنے فرض ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاکی کیا ہے۔ کتنے جانتے ہیں نوجوان، بچے، بزرگ، کتنا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، کبھی ہم نے اس چیز پہ غور و فکر کیا ہی نہیں۔ کتنے ایسے بچے ہمارے اندر ہیں نوجوان نسل میں جو باقاعدگی سے 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور انہیں نماز پڑھنی بھی آتی ہے کہ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پہ ہوتی ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہمارے بچے ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنا آتا ہے۔ اگر کسی کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا تو حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔
تو دنیا کی جو ہمیں فکر ہے اس کے لیے تو ہم سے کچھ بھی سوالات کیا جائے تو ہم فوراً جواب دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم خود دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کے اندر دیکھنا ہے، اپنے آپ کے اندر جھانکنا ہے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ نہ پیسوں سے راضی ہوتی ہے، نہ اللہ کی ذات جو ہے یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں شاید اللہ ہم سے راضی ہے، ہماری اس عمل سے اللہ راضی ہے، نہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے واطیع اللہ واطیع الرسول، یہ دونوں باتوں پہ حکم کے عمل کرنے کے، ان دونوں باتوں کی اطاعت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں۔ اس انسان کی کیا زندگی ہے جس نے کبھی اللہ کو پہچانا ہی نہیں، جس نے اللہ کے رسول کو کبھی نہیں پہچانا؟ اس کی کوئی زندگی ہے؟ کون سی زندگی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، گونگا اور بہرا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کیسے برابر ہو جائیں گے؟ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہیں یہ کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن لوگوں کے دلوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ مہر ہے وہ اس طرف آ ہی نہیں سکتے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تو بے چینی ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، مسجد میں جائیں تو ایسے رکھتا ہے کہ بس باہر نکلیں باہر نکلیں باہر نکلیں، کیونکہ ان کا اللہ رسول کے راستے میں دل لگتا ہی نہیں۔ شیطانی عمل ہو تو سب سے پہلے آگے آتے ہیں، شیطانی کام ہو تو سب سے پہلے آگے آتے ہیں، شراب پینی ہے تو سب سے پہلے آگے، جوا کھیلنا ہے تو سب سے پہلے آگے، کوئی فساد کرنا ہے سب سے پہلے آگے، فتنہ کرنا ہے سب سے پہلے آگے۔ تو میری اس بات کے اوپر غور و فکر کی جائے، میری اپنی پوری برادری کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ میری یہ آپ لوگوں سے گزارش سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں، تو ہر ایک پیغمبر نے آ کے اللہ رسول کا تعارف کروایا۔ ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 23 سال تک لوگوں کو تبلیغ کی اور اللہ رسول کی طرف راستے کی طرف بلایا اور بتایا کہ اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، کامیابی ہے۔ تو انہوں نے تو بہت ساری زندگی کے اندر دکھ دیکھے، بھوک دیکھی، پیاس دیکھی، تو ہمیں تو اللہ نے وہ بھی نہیں دکھائی، اس کے باوجود ہم اللہ کے ناشکر ہیں۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، اہل و عیال، جان مال، اولاد، رزق، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ رسول نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں دنیا کی فکر میں، ہمیں ہے دنیا کی غور و فکر۔ ہمارے نبی تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، لوگ پتھراؤ کرتے تھے، کتنا ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، لیکن واطیع اللہ واطیع رسول، اللہ کے راستے کی طرف بالکل اپنے کام کی طرف چلے ہوئے تھے۔ جتنی بھی مشکلاتیں آئیں، جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، میرے نبی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یہی کہا اللہ تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، 1.25 لاکھ پیغمبروں پہ اللہ نے آزمائشیں ڈالی اور اللہ نے ان سے یہی کام لیا کہ اللہ اور رسول کو راضی کر لیں، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ رسول کو ناراض کر دیا وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات جھوٹ ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی زندگی میں اللہ رسول نہیں ہے۔ دولت قارون، فرعون، نمرود، حمان کے پاس تو اتنی دولت تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ان کو عبرت ایسی بنا دیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ نے ان کو نشانیاں بنا دی ہیں، اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے پہ جب تک ہم نہیں چلتے جو سیدھا راستہ ہے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا میری اس بات پہ آپ لوگ فکر کریں، غور کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، لکھائیں، اللہ رسول کا تعارف کرائیں۔ بے شک آپ کے بچے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، آپ کو ان سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، جب تک آپ بھی بیکار ہیں اور آپ کے بچے بھی بیکار ہیں، کہ جب تک وہ اللہ رسول سے واقف ہی نہ ہو۔ وہ انسان کون سا انسان ہے جو اللہ رسول سے ہی نہ واقف ہو؟ تو یہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے تو میرے نبی کو دونوں جہان کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کائنات اللہ نے انہی کے لیے بنائی ہے، اور ہم انہی کے واقف نہ ہوں تو ہماری کیا زندگی ہے؟ آج ہمیں کسی ہیرو کا پوچھا جائے، کسی آرٹسٹ کا پوچھا جائے، کسی سے بڑے ماہرین کا پوچھا جائے تو ہم فوراً بتا دیتے ہیں کہ فلاں ہیرو نے یہ ویڈیو بنائی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ لیکن ہمارے نبی اللہ نے کہا اسوہ حسنہ، جیسے جیسے میرے نبی نے زندگی گزاری تم لوگوں نے ویسے ویسے زندگی گزارنی ہے، تب جا کے ہمیں کامیابی ملے گی، ورنہ ہم کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو ہمارے بزرگ چلے گئے، جو بڑے چلے گئے، جو نوجوان چلے گئے ہیں، جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں خود ہی نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ قبر میں کیا کر رہے ہیں، حشر میں کیا ہوگا، یہ ہم نہیں سوچ سکتے ہیں۔ جیسا بیجیں گے ویسا کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رسول کے حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی برادری کے لیے مزید اچھی ویڈیو بنایا کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے روز ایک میسیج آئے گا میری طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نبی اور آل نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاک اللہ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔